بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم 4 ایسے لوگوں کی بات کرنے والے ہیں جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ ان 4 لوگوں پر قربانی معاف ہے۔ اگر یہ 4 لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان لوگوں کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایسے لوگ بقرعید پر قربانی نہیں کرتے تو وہ سخت گناہگار ہوتے ہیں۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، بقرعید کا تہوار ذی الحج کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ عید الفطر کے بعد یہ اسلام کا دوسرا بڑا تہوار ہے۔ اس کو سنت ابراہیمی یا عید قرباں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جس طرح سے عید الفطر کا تہوار روزے مکمل ہونے کی خوشی میں منایا جاتا ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ کا تہوار حج پورا ہونے کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے روز سب سے پہلے مسلمان بھائی عیدگاہ جاتے ہیں اور عید کی خاص نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں آ کر اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور بقرعید پر قربانی کرنے والے لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جن پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے بقرعید پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر ایسے لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جن پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کرتے، تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی کہ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ دوستو، 4 ایسے لوگ ہیں جن پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، چاہے یہ لوگ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں، ان لوگوں کو بقرعید پر قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ 4 لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جو سفر میں ہو۔ دوستو، سب سے پہلا شخص وہ ہے جو سفر میں ہو، یعنی کہ جو شخص اپنے گھر سے، اپنے وطن سے 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہو، ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مطلب کہ جو لوگ سفر کی حالت میں ہوں تو ایسے لوگوں کو قربانی معاف ہے، چاہے ایسے لوگ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں، چاہے ایسے لوگوں کے پاس کتنے ہی پیسے کیوں نہ ہوں۔ مگر اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے گھر سے 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہے اور اگر اسے وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اسے وہاں 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے پھر اس کو چاہیے کہ وہ وہاں پر اپنے نام کی قربانی کرے، یا پھر وہ اپنے گھر والوں کو بول دے کہ وہ اس کے نام کی قربانی کروا دیں۔ نمبر 2، بچے اور مجنوں پر۔ دوستو، بقرعید پر بچے اور مجنوں پر، یعنی کہ پاگلوں پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی بچے اور مجنوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، غلام پر۔ دوستو، بقرعید پر قربانی کرنا غلام پر بھی واجب نہیں ہے، یعنی کہ جو لوگ غلام ہیں، کسی کی غلامی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں پر قربانی کرنا معاف ہے۔ یعنی کہ ایسے لوگ بھی اگر بقرعید پر قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ اگر قربانی پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوب اجر دے گا۔ نمبر 4، جو صاحب نصاب نہ ہوں۔ دوستو، ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا معاف ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے جو صاحب نصاب نہ ہوں، یعنی کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا پھر 52.5 تولے چاندی نہ ہو، یا جس کے پاس اتنے سونے اور چاندی کے برابر قیمت موجود نہ ہو، تو ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کے لیے مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال ہونے والی دوسری چیزوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ یاد رکھیں کہ قربانی صرف اسی شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں،
ایسے لوگوں کے لیے ہر سال بقرعید پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ ایسے شخص اگر قربانی نہیں کرتے تو وہ سخت گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن اگر جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے، جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جتنا آپ کو اوپر بتایا گیا ہے، تو ایسے لوگوں پر قربانی معاف ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ ایک شخص جو سال بھر تو فقیر رہا اور اس کے پاس سال بھر میں کچھ بھی نہ تھا، لیکن جیسے ہی قربانی کے دن نزدیک آئے اور اس کے پاس اتنا مال کہیں سے آ گیا جس سے وہ صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایسے شخص کے لیے قربانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی یاد رہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی کہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور پھر بھی وہ شوق سے قربانی کا جانور خرید لیتا ہے اور اس کی قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس ایک عالی شان مکان ہے، لیکن وہ اس کے خود کے رہنے کے لیے ہے، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ قیمت کا ہو، لیکن اس کے پاس اپنے اس مکان کے علاوہ اتنا مال نہیں ہے جس سے وہ صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کا وہ مکان حاجت اصلیہ میں ہے، یعنی کہ ضرورت کی چیزوں میں سے ہے، اس لیے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی کے پاس 2 مکان ہیں اور ان میں سے ایک میں وہ خود رہتا ہے اور ایک اس نے کرائے پر چڑھایا ہوا ہے، اور اس مکان سے اتنا کرایہ ملتا ہے کہ وہ صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ حاجت اصلیہ میں آتی ہیں، یعنی کہ وہ سب ضرورت کی چیزوں میں ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کے پاس زیور ہے، یعنی کہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہے، اور اگر اس کے شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس کے پاس ضرورت کی چیزوں کے علاوہ اتنا مال نہیں ہے جس سے وہ صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر یاد رکھیں اس عورت پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس کے شوہر پر نہیں، یعنی کہ اس عورت کو چاہیے کہ وہ بقرعید پر قربانی کرے، جبکہ اس کو شوہر کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے قربانی کرنے کی منت مانگی تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ قربانی ضرور کرے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کرنے کی وصیت اپنے گھر والوں کو کر دی، اور اگر وہ اتنا مال چھوڑ کر گیا کہ جس سے اس کے گھر والے صاحب نصاب کو پہنچتے ہیں، تو پھر ایسے میں اس کے نام سے قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اس کے نام کی قربانی ضرور کریں۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ قربانی کے حوالے سے یہ نہایت اہم ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی، اور ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ جانے سے پہلے یہ کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو وقت پر ملتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔